الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 29 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 29 حروف عاطفہ۔ حروف عاطفہ کل 11 ہیں جسے آپ نحو وغیرہ کی کتاب میں پڑھیں گے۔ ان میں سے واو ہے، فا ہے، ثم وغیرہ یہ استعمال کیے جائیں گے اس سبق میں، ٹھیک ہے۔ واو کا معنی ہے اور، ٹھیک ہے، ایک ہے واو، ایک ہے فا، ایک ہے ثم۔ واو کا معنی ہے اور، ثم کا معنی ہے پھر، فا کا معنی تو، پس، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں اس سبق میں استعمال کیے جائیں گے۔ واو اور ثم اور فا میں تھوڑا سا فرق ہے، تینوں حروف عطف میں سے ہیں لیکن تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی معطوف علیہ اور معطوف جن دو الفاظ کے درمیان واو کو لایا جاتا ہے، واو ان دونوں کو جمع کرتا ہے ما قبل کے حکم میں، ٹھیک ہے۔ ما بعد کو ما قبل کے حکم میں جمع کرتا ہے۔ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر زید اور بکر دونوں آئے، اگر ہمیں کہنا ہو کہ زید اور بکر آئے تو کہیں گے جاء زید و بکرن۔ جب ہم جاء زید و بکرن کہیں گے اس سے ہمیں مطلق آنے کا علم ہوگا، یعنی زید اور بکر کے آنے کا علم ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ زید پہلے آیا یا بکر پہلے آیا، یعنی جو پہلے آیا ہے اسے ہم پہلے لا سکتے ہیں اور بعد میں بھی لا سکتے ہیں۔ پہلے مثال کے طور پر زید آیا، ہم کہیں گے جاء زید و بکرن، یا جاء بکر و زید، اگرچہ پہلے زید آیا ہے اسے بعد میں بھی لا سکتے ہیں جب واو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن فا استعمال ہوتا ہے، فا جو استعمال ہوتا ہے یہ تعقیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعقیب مع الوصل کے لیے، یعنی جیسے ہمیں کہنا ہو کہ زید آیا اور فوراً بعد بکر آیا، یعنی زید آیا پھر بکر آیا، فوراً بعد، زید کے فوراً بعد ہی بکر آیا، تو کیا کہیں گے جاء زید فبکرن، ٹھیک ہے، یعنی زید آیا اور بکر آیا۔ فا جو ہے یہ بعد میں آنے کو، یعنی فا کے بعد جو آتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے لیکن اس میں تراخی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بغیر تراخی کے اس میں تعقیب مع الوصل کے لیے فا آتا ہے۔ یہ تعقیب مع الوصل کیا ہے آپ سب پڑھیں گے بعد میں، لیکن یہ یاد رہے تو آپ کو بعد میں آسانی ہو جائے گی۔ اور ثم جو ہے یہ تعقیب مع تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے ثم کے بعد جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان فصل ہوتا ہے، جیسے جاء زید و ثم بکرن، جاء زید ثم بکرن، اس کا معنی ہوگا زید آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد بکر آیا، ٹھیک ہے۔ جاء زید و بکرن، جاء زید ثم بکرن، تو زید آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد بکر آیا، یہ تھوڑا سا فرق ہے، آپ اسے ہو سکے تو ذہن میں بسا لیں، ورنہ پھر اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اس سبق میں۔ خیر، ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ واو، واو کا معنی ہے اور، ثم یعنی پھر، مجلتن، مجلتن کہتے ہیں رسالے کو، مجلتن یعنی رسالہ، جریدتن، جریدتن کا معنی ہے اخبار، التصدیر، تصدیر کا معنی ہے جاری کرنا، البسملۃ، بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ کو، بسملہ بسم اللہ پڑھنا۔ اب نیچے دیکھیں، ضربت زیدن و بکرن، یعنی میں نے زید اور بکر کو مارا، ضربت زیدن و بکرن، میں نے زید و بکر کو مارا۔ اس کی ترکیب ہوگی ضربت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، زیدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، بکرن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، مفعول بہ ضربت فعل کا، ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے جعلہ اللہ ورسولہ غنیا جل شانہ وصلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا۔ اس کی ترکیب ہوگی جعل فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب،
ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به اول، لفظ اللہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسول مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، لفظ اللہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جعل فعل کا فاعل، غنیًا صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول به ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے جل شانہ وصلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ترکیب ہوگی جل شانہ کی ترکیب، جل فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، جل فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، شانو مضاف حاضم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، جل شانہ جل فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ واو حرف عطف، صلی فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، لفظ اللہ اس کا فاعل، اعلی حرف جر حاضمیر مجرور، اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، صلی فعل کا، صلی فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، سلمہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ ارسلت الیک مجلۃ و کتابا، اس کا معنی ہے میں نے تیرے پاس ایک رسالہ اور ایک کتاب بھیجا۔ ارسلت الیک مجلۃ و کتابۃ، میں نے تیرے پاس ایک رسالہ اور ایک کتاب بھیجا۔ اس کی ترکیب ہوگی ارسلت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارش اس کا فاعل، الی حرف جر کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا ارسلت فعل کا، مجلتاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، کتاباً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول به، ارسلت فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے صدر زید و خالد جریدتاً، اس کا معنی ہے زید اور خالد نے ایک اخبار جاری کیا۔ صدر زید و خالد جریدتاً، زید اور خالد نے اخبار جاری کیا۔ اس کی ترکیب ہوگی صدر فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب اسباب تفعیل، زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، خالد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صدر فعل کا فاعل، جریدتاً مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قتل زید ثم بکر، اس کا معنی ہے زید پھر بکر قتل کیا گیا، زید پھر بکر قتل کیے گئے، زید پھر بکر قتل کیے گئے۔ ترکیب ہوگی قتل فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا زید معطوف علیہ، ثم حرف عطف، بکر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل ہوا قتیلہ فعل کا، قتیلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بسملہ اخو خالد فاکلا، اس کا معنی ہے خالد کا بھائی بسم اللہ پڑھا پس اس نے کھایا۔ بسملہ اخو خالد فاکلا، خالد کے بھائی نے بسم اللہ پڑھا پس اس نے کھایا، یعنی خالد کے بھائی نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا۔ اس کی ترکیب ہوگی بسملہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ابو مضاف، خالد مضاف الیہ، خالد کے باپ نے، بھائی نہیں باپ نے، ٹھیک ہے۔ بسملہ ابو خالد فاکلا، خالد کے باپ نے بسم اللہ پڑھا اور کھایا پس کھایا، خالد کے بھائی نے، خالد کے ابو نے، خالد کے باپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا۔ تو ترکیب ہوگی بسملہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ابو مضاف، خالد مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، مضاف الیہ سے مل کر فاعل بنا دے، مضاف الیہ سے مل کر فاعل، ٹھیک ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یعنی مکمل جملہ کو معطوف علیہ بنائیں گے۔ بسملہ فعل ماضی
واحد مذکر غائب، ابو مضاف، خالدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، بسملہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، اکلا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ ان اللہ خلق الجن والانس، اس کا معنی ہے بے شک اللہ نے جن اور انسان کو، جنات اور انسان کو پیدا کیا۔ ان اللہ خلق الجن والانس، بے شک اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو پیدا کیا، یعنی جنات اور انسان کو پیدا کیا۔ اس کی ترکیب ہوگی انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس میں جلالت، اس کا اسم خلق فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل جو کہ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الجنہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الانسا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خلق فعل کا مفعول بھی، خلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الناس سلموا علی زید و محمود، اس کا معنی ہے لوگوں نے زید اور محمود کو سلام کیا۔ الناس سلموا علی زید و محمود، لوگوں نے زید اور محمود کو سلام کیا۔ ترکیب ہوگی الناس مبتدا، سلموا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب اسباب تفعیل، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع اس کا فاعل، علی حرف جر زید معطوف علیہ، واو حرف عطف محمود معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر سلموا فعل کا، سلموا فعل سے ظرف لغ، سلموا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الناس کی خبر، الناس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اس کا معنی ہے اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، افرغ علینا صبرا ہم میں صبر کو، یعنی ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم کو ثابت رکھ، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ اس کی ترکیب ہوگی ربنا، ربا مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا فعل محذوف ادعو کا، فعل محذوف ادعو کا مفعول بہ، یعنی ربا مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر منادہ ہوا حرف مقدر، یعنی حرف ندا یائے مقدر کا، جو کہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، قائم مقام جو ادعو فعل کے قائم مقام ہے، ادعو فعل اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل، ادعو فعل مضارع معروف اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اس کی ترکیب ہوگی افرغ فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، اعلی حرف جر نا ضمیر مجرور، اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو افرغ فعل کا، صبرا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ثبت فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اقدامہ مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ ایو شیء بیدک، اس کا معنی ہے تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، ایو شیء بیدک تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اس کی ترکیب ہوگی ایو مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، با حرف جر
یدی مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر با حرف جر کا مجرور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا موجود اسم مفعول کا موجود اسم مفعول اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ بیدی قلم میرے ہاتھ میں قلم ہے بیدی قلم میرے ہاتھ میں قلم ہے اس کی ترکیب ہوگی با حرف جر یدی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر با حرف جر کا مجرور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا موجود اسم مفعول کا موجود اسم مفعول اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر مقدم قلم مبتدا مؤخر قلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ذهب زید الی المدینۃ المنورہ زید مدینہ منورہ گیا ذهب زید الی المدینۃ المنورہ زید مدینہ منورہ گیا ترکیب ہوگی ذهب فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب زیتون اس کا فاعل الی حرف جر المدینتی موصوف المنورتی صفت موصوف صفت سے مل کر الی حرف جر کا مجرور الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ذهب فعل کا ظرف لغو ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما معنی رب العالمین رب العالمین کا کیا معنی ہے ما معنی رب العالمین رب العالمین کا کیا معنی ہے اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام خبر مقدم معنی مضاف رب العالمین مراد اللفظ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ معنی ہو سارے جہاں کا مالک اس کا معنی ہے سارے جہاں کا مالک معنی ہو سارے جہاں کا مالک اس کا معنی سارے جہاں کا مالک ہے یعنی رب العالمین کا معنی کیا ہے رب العالمین کا معنی سارے جہاں کا مالک معنی ہو سارے جہاں کا مالک اس کا معنی سارے جہاں کا مالک ہے۔ معنی اس ترکیب ہوگی معنی مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا سارے جہاں کا مالک خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا نبی اللہ علیک الصلاۃ والسلام اس کا معنی ہے اے اللہ کے نبی آپ پر صلاۃ و سلام ہو یا نبی اللہ علیک الصلاۃ والسلام اے اللہ کے نبی آپ پر صلاۃ و سلام ہو درود و سلام ہو اس کی ترکیب ہوگی یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل نبی یا مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ مل کر منادہ مفعول بھی یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل مضارع معروف اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ علیک الصلاۃ والسلام اس کی ترکیب ہوگی اعلی حرف جر کاف ضمیر مجرور اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا نازلۃ اسم فاعل کا نازلۃ اسم فاعل اپنے نازلۃ اسم فاعل اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل نازلۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر مقدم الصلاۃ معطوف علیہ واو حرف عطف السلام معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق ترجمو بالعربیۃ یعنی عربی میں ترجمہ کرو۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مجھ کو خالد اور محمود نے پڑھایا مجھ کو خالد اور محمود نے پڑھایا اس کی عربی ہوگی اقرأنی مجھ کو پڑھایا اقرأنی خالد اور محمود نے خالد و محمود مجھ کو خالد اور محمود نے پڑھایا اقرأنی خالد و محمود مجھ کو خالد اور محمود نے پڑھایا اقرأنی خالد و محمود یہ رسالہ بمبئی سے جاری کیا گیا کے لیے صدرت یہ رسالہ بمبئی سے جاری کیا گیا
صدرت هذه المجلۃ، رسالہ کے لیے مجلہ، یہ رسالہ بمبئی سے جاری کیا گیا. صدرت هذه المجلۃ من بمبئی، یہ رسالہ بمبئی سے جاری کیا گیا. صدرت هذه المجلۃ من بمبئی، یہ رسالہ بمبئی سے جاری کیا گیا. صدرت هذه المجلۃ من بمبئی. زید نے مرد اور عورت کو سلام کیا، اس کی عربی ہوگی سلم زید علی الرجل وامرأتی. زید نے مرد اور عورت کو سلام کیا. سلم زید علی الرجل والمرأتی. خالد کی پھوپھو نے مجھے سلام کیا. سلمت عمت خالد علی یا سلمت علی عمت خالد، خالد کی پھوپھی نے مجھے سلام کیا. سلمت علی عمت خالد، سلمت علی عمت خالد. زید کے چچا اور محمود کے باپ یہاں سے مسجد گئے. زید کے چچا اور محمود کے باپ یہاں سے مسجد گئے، اس کی عربی ہوگی ذهب عمو زید و ابو محمود من ها هنا الى المسجد. ذهب عمو زید و ابو محمود من ها هنا الى المسجد. ذهب عمو زید گئے، یہاں ذهب یعنی گئے. عمو زید زید کے چچا، و ابو خالدین اور و ابو محمودین اور محمود کے باپ من ہا ہنا یہاں سے الی المسجد مسجد. زید کے چچا اور محمود کے باپ یہاں سے مسجد گئے. ذهب عمو زیدین و ابو محمود من ہا ہنا الی المسجد. زید نے بسم اللہ کر کے قرآن پڑھا. بسملہ زید فقرأ القرآن. زید نے بسم اللہ کر کے قرآن پڑھا. بسملہ زید فقرأ القرآن. بخدا میں قرآن مجید ضرور پڑھوں گا. بخدا میں قرآن مجید ضرور پڑھوں گا، اس کی عربی ہوگی واللہ لأقرأن القرآن المجید. واللہ لأقرأن القرآن المجید. کیا آپ اخبار پڑھیں گے؟ کیا کے لیے حل، کیا آپ اخبار پڑھیں گے؟ حل تقرؤ، آل حمزہ استعمال کریں. تقرؤ الجریدۃ، اخبار کے لیے جریدہ استعمال ہوتا ہے. تقرؤ الجریدۃ، لا نہیں کے لیے لا لائیں گے، لا یعنی نہیں. کیا آپ اخبار پڑھیں گے؟ تقرؤ الجریدۃ، کیا آپ اخبار پڑھیں گے؟ تقرؤ الجریدۃ، نہیں، لا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، اور اگر آپ خود اب تک ہمارے چینل فیضان درس اسلامی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.